بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو آمن الرسول کے تحت میں ایمان سے متعلقہ امور پر جاری ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے یہ جانا کہ ایمان سے متعلق ایک شریعت کی ثابت شدہ بات یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور اہل سنت والجماعت تمام اہل الحدیث کے نزدیک یہ ایمان سے متعلق اس باب میں ایک بنیادی اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں یہ بیان ہوا کہ قرآن کی بہت ساری آیات، جس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں صراحت سے زیادتی کا لفظ وارد ہے، اور پھر کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جس میں دوسرے الفاظ اور تعبیرات کے ذریعے سے ایمان کی کمی بیشی کا اس بات ہوتا ہے، ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث رسول سے بھی ایک بڑا ذخیرہ اس بات میں پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں سے بطور نمونہ چند روایتیں پچھلے درس میں گزری۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ سلف کی بڑی جماعت کی طرف سے، ان کی جانب سے بھی بہت واضح طور سے نص کے طور پر یہ صراحت موجود ہے، وارد ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تنصیص جسے کہتے ہیں، یعنی واضح طور سے صحابہ اور سلف، صحابہ اور تابعین کی جانب سے منقول ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ سے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ، حضرت ابن رواحہ، یہ سب علماء صحابہ ہیں۔ ان لوگوں سے ان کا یہ قول مروی ہے، ہلموا نزداد ایمانا، کہ آؤ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ صحابہ کرام اپنے رفقا اور ساتھیوں کو بلاتے تھے، علمی مذاکرہ، قرآن کی تلاوت وغیرہ جب کرنی ہوتی تو کہتے تھے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کے اندر اضافہ کریں، ایمان کو بڑھائیں۔ گویا وہ اس بات کو مان رہے ہیں، حضرت عمر فاروق، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء صحابہ، گویا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اس میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابی رسول عمیر بن حبیب الخطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اصحاب الشجرہ میں سے ہیں، درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی اور جن کے لیے جنت کی بشارت صحیح روایتوں میں موجود ہے، ان سے مروی ہے۔ یہ السنہ عبداللہ ابن امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں منقول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، صحابی رسول کا بالکل صاف قول ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا وما زیادتہ و نقصانہ، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، تو اس کا بڑھنا کیا ہے، اس کا گھٹنا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اذا ذکرنا اللہ عز وجل وحمدناہ وسبحناہ فذلک زیادتہ، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف اور ستائش بیان کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں تو یہ اس کی زیادتی ہوتی ہے۔ وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا، جب ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، بھول چوک میں پڑ جاتے ہیں اور ہم ضائع کر دیتے ہیں وقت کو، مطلب نیکیوں کو نہیں کرتے، فذالک نقصان ہو، تو یہ ایمان کی کمی ہے، اس کا گھٹنا ہے۔ دیکھیں کیا واضح طور سے صحابی رسول نے بیان کیا کہ کچھ نیک عمل کرنے سے، اللہ کا ذکر وغیرہ کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور نیکی نہ کرنے سے، غفلت اختیار کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد ثبت لفظ الزیادۃ والنقصان فیہ عن الصحابہ ولم یعرف فیہ مخالف من الصحابہ، کہ ایمان میں زیادتی اور کمی کا لفظ، ایمان میں زیادتی اور کمی کی واضح تعبیر، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور صحابہ میں سے کوئی بھی اس کا مخالف معلوم نہیں ہے۔
کیا مطلب ہوا شیخ الاسلام کے اس قول کا؟ کہ بعض صحابہ سے یہ مروی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن کسی صحابی سے یہ مروی نہیں ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سارے صحابہ کرام کا گویا اس پر اتفاق ہے، اس میں ان کا کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگلا ہم نے پڑھا قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اس کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی کچھ پیش کیے گئے۔ اب اسی ضمن میں یہاں انہوں نے عنوان لگایا الاجماع، کہ اس سلسلے میں اجماع ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان کی کمی اور بیشی کے سلسلے میں، ایمان کے زیادہ ہونے اور گھٹنے کے سلسلے میں اجماع منعقد ہو گیا ہے، اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت سے اس اجماع کو بڑی جماعت نے اس اجماع کو نقل کیا ہے۔ ان میں اس نقل کرنے والی جماعت میں حضرت امام بخاری، امام احمد، امام ابو عبید القاسم ابن سلام، امام یحییٰ بن سعید الانصاری، ابو عمر ابن عبد البر، ابن جریر الطبری، عبد الرزاق الصنعانی، ابو العباس ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ، یہ چند لوگوں کا نام جو انہوں نے ذکر کیا، ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ علماء کرام کی بڑی جماعت، ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، رحم اللہ الجمیع۔ یہاں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اہل سنت سے، جیسے احناف سے، ایمان کی کمی بیشی کے سلسلے میں اختلاف وارد ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کا اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ، تابعین، تابعین کے ادوار میں اس پر جب اجماع ہو چکا تو بعد کے ادوار کا اعتبار نہیں، اور اجماع میں سب سے مضبوط اجماع صحابہ کا ہی اجماع کہلاتا ہے۔ آگے ہم ایک دوسرے عنوان پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی کی کیا شکل ہوتی ہے، اس کے کیا پہلو ہوتے ہیں۔ تو کہا دو پہلو ہوتے ہیں ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے، جو انداز ہیں یا جو شکل بنتی ہے وہ دو اعتبار سے ہوتی ہے، دو پہلو رکھتے ہیں۔ پہلا پہلو یا پہلی جہت یا شکل یہ ہے من جہت امر رب سبحانہ، رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی جہت سے، اس پہلو سے ایمان کی کمی بیشی کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ پس ایمان جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، کچھ کم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے آغاز میں جن چیزوں کا حکم دیا، ان چیزوں پر ایمان لانا ان چیزوں پر ایمان کی طرح نہیں ہے جو بعد میں آپ کی طرف تعلیمات آئی ان پر ایمان لانے کی طرح ہے۔ یعنی نبوت کے اخیر میں ایک چیز ہے، کچھ تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اور حدیث کی شکل میں جو کچھ بھی نازل کیا ابتدائے رسالت میں، ہم نے اس کو مانا، اور پھر اختتام رسالت میں جب تکمیل ہو رہی ہے رسالت کی اور شریعت کی، اس وقت جو چیزیں نازل کی گئی ان کو ماننا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں فرق ہوا، ایک آدمی 10 چیزوں کو مان رہا ہے، ایک آدمی 20 چیزوں کو مان رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کم احکامات اس کو ملے، اس کو زیادہ احکامات ملے۔ تو یہ رب کے حکم کے اعتبار سے، اس کو ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں جو یہاں کتاب یا تذکرہ مذکرہ میں نہیں دیا گیا، کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لائے، ان میں سے بعض انبیاء کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کی قوم نے توحید کے سبق کو قبول ہی نہیں کیا۔ چند لوگوں نے مانا، باقی لوگوں نے مخالفت کی اور مخالفت کرتے رہے، قوم نوح نے، قوم عاد و ثمود نے۔ ہمیں جو کچھ تعلیمات ان کے ذریعے سے منقول ثابت شدہ ملتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے دین کی بنیادوں کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے دین کی فروعات اور شرعی احکامات ان پر نازل نہیں ہوئے۔ بہت سارے احکامات جو بعد میں نازل ہوئے، بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دور کے، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دور کے جو تفصیلات ملتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ تفصیلات شرعی احکامات کی ان پر نازل ہوئی، اس سے پہلے کے لوگوں پر اتنی تفصیلات نہیں نازل ہوئی تھی، کمی بیشی حسب ضرورت۔ تو اب ایک پیغمبر پر کچھ احکامات کم آئے ہیں، مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ بھائی ان کے ہاں وراثت کی تقسیم کے احکامات نہیں آئے، یا کسی قوم کو حج کی فرضیت ان پر نہیں کی گئی، کسی حج کو اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے یہاں تفصیلی احکامات کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کو کچھ احکامات دیے ہی نہیں گئے، تو ان لوگوں کے پاس حکم اور شریعت رب کے احکامات یا تعلیمات کم آئی، اور جن لوگوں کے پاس تفصیل سے بیان کی گئی ان کے پاس احکامات زیادہ آئے۔ تو اب جو کم کو مان رہا ہے، تو رب کے حکم و احکامات کے جہت سے، پہلو سے، یہ کچھ کا کم ہوا، کچھ کا زیادہ ہوا۔
ایک پہلو تو یہ ہوا، چنانچہ وہ اسی طریقے سے ایک اور پہلو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل آدمی کو جس بات کا حکم دیتا ہے وہ عالم کو نہیں دیتا، تو اب جاہل کا ایمان اور عالم کا ایمان دونوں میں فرق ہوگا۔ ایک آدمی کی ایک استطاعت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے ہاں آپ کسی بھی اسکول، کالج، مدرسے میں جائیں تو ابتدائی جماعتوں کے جو طلبہ ہیں، ان کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، استاد جو انہیں سکھاتا ہے، اس کے بالمقابل منتہی درجے کی آخری درجات کے جو طلبہ ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں، شعور اور سود بوجھ جن کے اندر زیادہ ہے، جو ابتدائی تعلیم، بنیادی چیزیں حاصل کر چکے ہیں، ان کو جو پڑھایا جاتا ہے، کیا دونوں میں فرق نہیں ہوتا؟ ایک ابتدائی قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھانے والے بچوں کو صرف ترجمہ پڑھا دیا جا رہا ہے، الفاظ اور معنی اور مختصر سی اس کی تفسیر یا شان نزول ہلکے انداز میں، اس کی باریکیاں، بلاغت کے اصول، استنباطی مسائل، اور دوسری باریکیاں نہیں بتائی جاتی، وہ ابتدائی طلبہ کو، اور منتہی طلبہ کو زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کا جو سمجھنے کا معیار ہے، جن کی سوجھ بوجھ کا جو درجہ ہے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نزول کا بھی یہی معاملہ رہا کہ جس کی جتنی صلاحیت ہے، جس کی جتنی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے اس بات کو جو میں نے کلاس روم کے حساب سے بیان کی کہ سوجھ بوجھ کے فرق کی وجہ سے، عالم اور جاہل کا فرق کی وجہ سے، یا صلاحیتوں کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک عالم پر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ جاہل پر نہیں ہوتی۔ اس کو ایسے دیکھیے کہ اگر مالی اعتبار سے کوئی چیز شریعت کے حکم کا مدار مالی استطاعت پر ہے، تو ایک آدمی جو مالدار ہے اس پر جو فرض ہوتا ہے اس پر فرض نہیں ہوتا جو مالدار نہیں ہے، فقیر ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ یا حج کا معاملہ، اگر صاحب نصاب آدمی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں ہے تو اس پر فرض نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پہلو سے اس اعتبار سے بتایا کہ ایمان کی کمی بیشی کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری جہت اور دوسرا پہلو ایمان کی کمی بیشی کا ہوتا ہے بندے کے فعل اور بندے کے عمل کے پہلو سے اعتبار سے، اور وہ اس طریقے سے کہ ہر شخص اپنے آپ کے اندر، اپنے نفس میں محسوس کر سکتا ہے کہ ایمان کے اندر تفاوت اور درجات الگ الگ ہوتے ہیں، خود دوسروں کی نہیں۔ اگر اپنی آپ کی اندرونی کیفیت کو انسان ٹٹولے تو مختلف حالات میں اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ بخاری کی وہ حدیث سنی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزرتے ہوئے کہتے رہے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے روکا اور کہا یہ کیا کہے جا رہے ہو کہ منافق ہو گئے؟ کہا ہاں ابو بکر صدیق، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ تذکیر کرتے ہیں، دین اور شریعت کی باتیں کرتے ہیں، جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب ہم گھر بار اور کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہم نفاق تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک حالت میں کچھ اور ہے، دوسری حالت میں کچھ اور ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے مسئلہ پوچھا، معاملہ پوچھا۔ جب حضرت حنظلہ نے کہا کہ میں منافق ہو گیا اور یہ مسئلہ ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ اگر جس طریقے سے تم میری مجلس میں ہوتے ہو، اگر اسی کیفیت میں ہر وقت رہنے لگو تو تمہارے بستروں پر اور بازاروں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، ولیکن ساعتاً و ساعتاً یا حنظلہ، کہ الگ الگ اوقات کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں اس روایت کی روشنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان اپنے اندر ایمانی کیفیت کی تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ آپ جب مسجد میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت میں شریک ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ جب مسجد میں جا کے کسی صاحب علم کا واعظ اور اس کا خطاب سنتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کا دل جو ہے متاثر ہوتا ہے، تو اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ دوست احباب میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، گپ شپ میں مبتلا ہوتے ہیں، بال بچوں میں، دنیا کے امور میں، کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، اس وقت کی دلی کیفیت اور اس وقت کی دلی کیفیت میں آپ خود اپنے اندر محسوس کیجئے کہ واضح فرق دکھائی دے گا۔ تو وہی بات یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے نفس اور اپنے دل کے اندر ایمان کے تفاوت کو، اس کے فرق کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت انہوں نے نقل کی جو بڑی پیاری ہے، اور اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایمان شارع کی جہت سے بھی
تفاضل رکھتا ہے، یعنی کم زیادہ درجے کا ہوتا ہے، تفاضل یعنی فضیلت میں کم زیادہ ہونا. تو ایمان شارع یعنی یہ مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت بنانے والا، شارع کی جہت سے، شارع کی جانب سے بھی تفاضل کا معنی رکھتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جو کچھ حکم دیا ضروری نہیں کہ دوسرے بندے کو بھی وہ سارے حکم دیا ہوں، اور نہ ہی اس بندے پر جو چیزیں واجب ہوتی ہے دوسرے بندے پر بھی واجب ہوں. مطلب جو ابھی ہم نے کچھ مثالوں سے پڑھا کہ کچھ بندوں پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے، کچھ بندوں پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی. ایک آدمی تاجر ہے تو تجارت کے احکام کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے. ایک آدمی حج کرنے ابھی نہیں گیا یا اس پر حج فرض نہیں ہوا، اس کی استطاعت نہیں ہوئی، تو وہ اگر حج کے احکامات کو تفصیل سے نہیں سیکھتا پڑھتا قرآن حدیث سے تو کوئی قابل ملامت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو حج کے لیے جانا ہے تو اب اسے حج سیکھنا ہوگا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر شخص پر نماز فرض ہے تو نماز کے احکامات کا جاننا ہر شخص پر فرض ہے. لیکن ہر شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کے احکامات اور تفصیلات کا جاننا ہر شخص پر فرض نہیں ہے. وراثت کے مسائل ہم روزمرہ کتنی مرتبہ سنتے ہیں یا اس کا مراجعہ کرتے ہیں. جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگ اہل علم مفتیان قرآن حدیث کی دلیلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہر حال میں اس کا سیکھنا، ہر شخص کے لیے اس کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. تو ایک بندے کے لیے جس بات کا حکم ہے دوسرے کے لیے اس کا حکم نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں بلکہ اسلام کے آغاز میں ایک آدمی ان چیزوں کا، جن چیزوں کی تعلیم اس وقت تک دی جاتی تھی، اس کو ماننے پر وہ کامل ایمان والا ہوتا تھا اور ثواب کا مستحق ہوتا تھا اس وقت جب کہ اس نے وہ سارے کام کیے جس کو اللہ اور رسول نے اس پر فرض کیے ہیں. شروع اسلام میں ایک آدمی مسلمان ہوا، اس وقت جتنا قرآن اور جتنی حدیثیں تھیں، اللہ اور رسول کے حکم تھے، اتنے کو مان لینے پہ وہ کامل الایمان کہلائے گا. اگرچہ کہ اس کی جانب سے مفصل تفصیلی طور پر ان چیزوں کی تصدیق واقع نہیں ہوئی جو قرآن کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعد کے احکامات تفصیل سے آئے. بعد میں جو شریعت کی تفصیلات آئی ابھی اس نے وہ نہیں مانا ہے کیونکہ ابھی وہ نازل نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، مثال کے طور پہ اس نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا. رمضان کا روزہ 2 ہجری میں فرض کیا گیا مدینہ آنے کے بعد. اسی طریقے سے حج بیت اللہ اور بعد میں جب سورہ توبہ کی آیتیں وغیرہ نازل ہوئی اور اس کے بعد اس وقت تو اس کی فرضیت ہوئی. تو اب اس سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے ان کے لیے اب تک جتنے احکامات فرض کیے گئے تھے ان کا مان لینا ان کے ایمان کو مکمل کر دینے کے لیے کافی تھا. ابھی جو چیزیں نازل نہیں ہوئی ان پر ایمان نہ لانے کے باوجود، لیکن جیسا کہ اب مثال دے رہے ہیں شیخ الاسلام کہ ہمارے اس زمانے میں کمن آمن کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان تام مکمل ایمان ہوگا. اب ایک آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اب اس کے مسلمان ہونے کے بعد نماز کا وقت کوئی آیا ہی نہیں. مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ رات میں دن میں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جو ہے 12 بجے 11 بجے ظہر کا وقت، زوال کا وقت ہم ایسا سمجھ لیں کہ پون 12:45 کو یا 1 بجے ہوتا ہے، اور ایک آدمی 11 بجے مسلمان ہوا کلمہ پڑھتا ہے اور 1 بجنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی. اس پر نماز کوئی بھی فرض نہیں ہوئی، لیکن اس نے اجمالی طور پر قرآن حدیث یا اللہ اور رسول سے آنے والی سب چیز کو دل سے قبول کر لیا، تصدیق کر لی اور مان لیا. اسے موقع نہیں ملا یا اس پر فرض نہیں ہوا عملی طور سے کہ شرعی احکامات کرے پر انجام دے. تو کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز کے کسی بھی وقت کے داخل ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اتنے ایمان کو کامل کرنے والا ہے جتنا اس پر فرض ہے. جتنا اس پر فرض ہوا تھا اتنے ایمان میں وہ کامل ہے. جیسے کہ وہ اپنے اس ایمان پر ثواب کا مستحق بھی ہوگا. لیکن قرآن میں اور اللہ اور اس کے رسول کے دوسرے احکامات اور واجبات کے فرض کر دینے کے بعد ایک شخص شروع اسلام میں تھا، اب بعد میں اللہ اور رسول نے کچھ اور چیزوں کو واجب کیا اور قرآن نازل کیا،
تو کہہ رہے ہیں ہاں اب اس کو کرنے پر، ان واجبات اور ان تعلیمات پر عمل کرنے پر اگر اس کو قدرت حاصل ہے تو ایسا شخص ثواب کا مستحق نہیں ہوگا پہلے والے ایمان کو اختیار کرنے پر۔ اس کی ابتدائی شکل میں کہا کہ میں پہلے جو مسلمان ہوا تھا اس وقت اتنی ہی چیزیں فرض تھیں، اب میں اتنے ہی پر عمل کروں گا، یہ جو بات کے احکامات آئے ہیں اس کو میں اختیار کرنا یا اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتا، تو اب وہ کامل الایمان واجب اعتبار سے نہیں ہوگا یا ثواب کا مستحق نہیں بنے گا۔ فلذلک یقول لہؤلاء لم یکن ھذا مؤمنا، چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ شخص پہلے مومن تھا لیکن اس طریقے سے اب بعد میں جو تعلیمات حاصل کر لی آ گئیں، اس کو ماننے والا جس طرح کا مومن ہوگا وہ پہلے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہے اس لیے کہ وہ ایمان جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی دور کے لیے جو ایمان مشروع کیا ہے وہ بعد والوں کے لیے وہ مشروع نہیں کیا بلکہ اب اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر جو چیز فرض ہوگی یا جتنے عمل پر وہ ثواب کا مستحق ہوگا اللہ کے یہاں کامل الایمان ہوگا، اس کے مقابلے میں وہ شخص جس پر حج فرض ہی نہیں ہے، وہ حج کرنے سے عاجز ہے، مثال کے طور پہ وہ اپاہج ہے یا مالی اعتبار سے کمزور ہے، سفر کر ہی نہیں سکتا، تو عاجز شخص پر وہ چیز لاگو نہیں ہوگی جو قادر پر لاگو ہوگی، قدرت رکھنے والے پر۔ اسی طرح صاحب مال جس پر کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس شخص پر وہ چیز فقیر اور محتاج شخص پر فرض نہیں ہوگی۔ ایسی اور بھی بہت سے نظائر موجود ہیں، یعنی یہ بتانا کیا چاہتے ہیں ان مختلف پہلوؤں سے مثالیں دے کر کہ بندوں میں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعتبارات سے ایک بندے پر کچھ چیزیں فرض کی جو دوسرے پر فرض نہیں ہو رہی ہے، تو اب جو دوسرے پر فرض ہو رہی ہے جب وہ اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ حکم کو مان رہا ہے، اور جس پر فرض نہیں ہو رہی ہے وہ کم حکم کو مان رہا ہے، تو جو زیادہ حکم کو مان رہا ہے وہ اس اعتبار سے شریعت پر زیادہ عمل کرنے والا ہوا، تو اس کا ایمان زیادہ ہوا اس اعتبار سے۔ یہاں ایسا بھی مطلب نہیں نکلے گا کہ جس نے شروع اسلام میں کم چیزوں پر عمل کیا شہید ہو گیا یا اللہ کے راستے میں چلا گیا تو اس کا درجہ کم ہو گیا، نہیں، اس کا دوسرے پہلو کے اعتبار سے زیادہ درجہ ہوگا۔ موقع اور محل کے الگ الگ اعتبار ہیں اجر و ثواب کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابتدائی دور کے سابقون الاولون صحابہ نے ایک مد اور آدھا مد جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے وہ بعد کے لوگوں کے احد پہاڑ کے سونے کے برابر والا صدقہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں دوسری کیفیت ہے اخلاص کی، جذبے کی، اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے قربانی دینے کی، وہ الگ کیفیات کی بنیاد پر اس کا درجہ ہے۔ وَأَمَّا تَفَاضُلُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ، یہ بحث رہا ایمان کا کم زیادہ ہونا بندے کی جہت سے، بندے کے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو شیخ الاسلام آگے کہہ رہے ہیں کہ پس بعض انسان بعض حالات میں ایک آدمی جس طرح کا اقرار کرتا ہے اور جس طرح کا عمل کرتا ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور زیادہ عظمت والا ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے ابھی اشارہ کیا، ابتدائی دور کے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کی، پورے سماج کی مخالفت کے ماحول میں جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور ایمان کا اعلان کیا، ان کا جذبہ، ان کا اخلاص، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی اور کی پرواہ نہ کرنا، ان کا استقلال، ان کے ایمان کی گہرائی، اسے کوئی دوسرا نہیں پا سکتا بعد کے لوگ۔ تو اقرار کی وہ کیفیت جو ان کے اندر تھی، یہ کیفیت کی بات ہوئی۔ بعض اور بھی پہلو سے اس اقرار میں یا عمل میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ اقرار و عمل دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر کرتا ہے، عظیم کرتا ہے، اور ہر شخص، انسانوں میں سے ہر شخص اپنے دل کی کیفیت میں سے ایسے امور کو سمجھ سکتا ہے جس سے انسان یہ پاتا ہے کہ خود اس کے اندر ایمان کی کمی بیشی ہوتے رہتی ہے، ایمان کے حالات کی۔ کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کبھی اس کے دل میں جو ہے شدید ہو جاتی ہے، کبھی اس شدت میں کمی آ جاتی ہے، خفت آ جاتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی کچھ کم ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید، اس پر توکل اور بھروسہ، اسی طرح اپنی جانب سے اس کے لیے اخلاص کا جذبہ حد درجہ اعلیٰ پہنچ جاتا ہے، اور کبھی اس میں کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ مختلف اوقات میں خود اپنے دل کا، اپنے عمل کا جائزہ لیں تو یہ کیفیت بدلتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، جیسے کہ میں نے ایک مثال
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی۔ اب آگے صاحب مذکرہ نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ کے قول سے، ان کے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان کی کمی بیشی کی یہ بات جو ہے حسی طور پر، یعنی محسوسات کے طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہر انسان اگر غور کرے تو بذات خود اس کو محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص ایمان کی کمی اور بیشی کو اپنے اندر اپنے اندر اور اپنے علاوہ دوسروں کے اندر محسوس کر سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے، اور دوسروں کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے اندر بھی۔ یہ بہت واضح طور سے ایمان کی حالت پر آپ نگاہ ڈالیں اور غور کریں تو بہت واضح طور سے آپ کو رمضان المبارک میں، ماہ رمضان میں، اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم میں سے جہاں مسلمانوں کی عام طور سے آبادی ہے، مسلم معاشرہ ہے، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کم ہے، غیر مسلموں کا غلبہ ہے، مسلمان سمجھ میں نہیں آتے، وہ ایک استثنائی کیفیت۔ مجموعی ماحول میں اور خود انفرادی حالات میں جو مومن ہیں رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں، ان کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس ماہ مبارک میں کے اعمال اور ان کے فضائل سے واقف ہیں، آپ ایسے سماج اور معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں ہر سال۔ رمضان المبارک میں غیر رمضان کے مقابلے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر اور مسلم سماج کے اندر کیفیات بدل جاتی ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کا مسجد سے، نماز سے، قرآن سے، صدقہ و خیرات سے رشتہ بڑھ جاتا ہے، عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی یہ جو کیفیات رہتی ہے اور غیر رمضان کی، ہم اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں، اپنے علاوہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جو کیفیت نیکی کے زیادہ سے زیادہ کرنے کی رمضان میں بڑھ جاتی ہے، یہ ایمان کی زیادتی کی کیفیت ہے، اور رمضان کے علاوہ میں جو یہ کیفیت گھٹ جاتی ہے وہ ایمان کے کم ہونے کی کیفیت ہے۔ ہم اپنے اندر بھی محسوس کرتے ہیں، دوسرے کے یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ آگے عنوان قائم کیا کہ اسباب و زیادت الایمان، ایمان کے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، کن چیزوں کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایمان کی زیادتی کے بہت سے اسباب ہیں۔ عمل کی مختلف شکلوں میں جائیں تو ایک ہر نیکی کو ہم ایمان کے اضافے کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک لفظ میں، ایک جملے کے اندر سمیٹا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اطاعت، نیکی کا کرنا، نیک عمل کا کرنا۔ اسی لیے ہم اہل علم کو دیکھتے ہیں کہ اہل علم، محدثین، اہل سنت والجماعت، آپ دیکھیں گے ان کی کتابوں کو، ان کی تعبیرات کو، وہ سب اکثر و بیشتر یہی کہتے ہیں کہ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ ان کا یہ جامع قول ہے کہ ایمان اطاعت کے ذریعے سے بڑھتا ہے، یعنی نیک کاموں کے کرنے سے، اور معصیت اور گناہ کے کام سے گھٹتا ہے۔ اب یہ نیک کام کے کرنے سے بڑھتا ہے، اس میں ساری وہ نیکیاں آ گئی جو قرآن و حدیث کے دائرے میں نیکی کہلاتی ہے، اچھے کام کہلاتے ہیں۔ ان کے جو درجات ہیں حسب موقع، وہ اعمال بہتر، کم درجے والے، زیادہ درجے والے، اپنے اندر مختلف اجر و ثواب کا پہلو لیے ہوئے جو ہے جانے جا سکتے ہیں۔ اب اگلی بحث ہے کہ ایمان، العلاقۃ بین زیادت الایمان والطاعہ یظہر بالآتی، کہ ایمان کی زیادتی اور اطاعت کے درمیان تعلق کیا ہے، یہ آگے کی گفتگو سے واضح ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مومن جتنی زیادہ، اصل میں اس کو میں اپنے الفاظ میں پہلے بول لوں پھر یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کروں، کہ ایک گفتگو ہم کرتے ہیں کہ جس کا عمل بڑھے گا، ایک بات کہتے ہیں جس کا عمل بڑھے گا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا احساس، آپ سے محبت، جب دل میں یہ کیفیت بڑھتی ہے تو اس کا اثر عمل میں آتا ہے، یعنی عمل بڑھتا ہے۔ تو دل میں بڑھتا ہے اور عمل اس کے بعد اضافہ ہوتا ہے، یا پہلے عمل میں اضافہ ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے دل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن دونوں باتیں درست ہیں۔ وہی بات یہاں کہا کہ دونوں میں تعلق کیا ہے، نیکی کرنے سے دل کا ایمان بڑھتا ہے، یا دل کے ایمان اور کیفیت، دل کا ایمان بڑھنے سے نیکیاں عمل میں بڑھتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مومن بندہ جتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہے اس کا ظاہری ایمان اتنا بڑھتا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا باطنی ایمان، اندر کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ انبعثت الجوارح بِالطاعة، اور جب ایسا ہوتا ہے
کہ اندر کا ایمان بڑھ گیا، دل کی کیفیت بھی جو ہے ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوتی جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے انسان کے ظاہری اطاعت و فرما برداری اور نیک کاموں میں اضافہ کرتی ہے۔ اعضاء و جوارح نیکیوں کے کام میں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، مطلب جب اندر ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے تو اعضاء و جوارح بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایمان کی زیادتی کا تعلق اور یہ نیکیوں کے کرنے کا تعلق ایک عمومی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر ایمان زیادہ بڑھ جائے تو اعضاء و جوارح اطاعت کا کام بڑھا دیتے ہیں، یعنی دل کا ایمان بڑھ جائے، اور اگر اطاعتیں بڑھتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جو میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر دل میں اضافہ ہوا تو عمل بڑھتا ہے، عمل اچھا بڑھ گیا تو دل کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هُنَاكَ تَلَازُمًا بَيْنَ الْإِيمَانِ الظَّاهِرِ وَالْإِيمَانِ الْبَاطِنِ۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ظاہری ایمان اور باطنی ایمان میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، تلازم ہے دونوں کے اندر۔ میں نے اس سے پہلے ایمان ظاہر اور ایمان باطن کا تذکرہ کیا اور دونوں کا باہمی ربط بتایا۔ اگر ظاہر میں بالکلیہ ایمان نہیں ہے تو باطن کا بالکلیہ ایمان نہیں ہوگا، باطن میں بالکلیہ نہیں ہے تو ظاہر میں بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اور اگر ظاہر میں کمی ہو رہی ہے تو باطن میں کمی ہوگی، باطن میں کمی ہو رہی ہے تو ظاہر میں کمی ہوگی۔ تو یہ دونوں کا ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کا تقاضا تعلق ہے۔ تو اب جو شخص نیکی کرتا ہے وہ نیکی اپنی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ ایک آدمی اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کا نیک کام مزید نیک کام کی طرف اس کو بلاتا ہے، اور اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ایک شریعت کا کہ قرآن و حدیث کے سے نکلنے والا ایک اصول اور قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ نیکیاں مزید نیکی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور گناہ مزید گناہوں میں ڈالنے کا سبب بنتا ہے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں عذاب دیتا ہے، کئی عذاب میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اور دوسرے گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا۔ ہاں، کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے نفاق کا، شکوک و شبہات کا، تو اللہ نے ان کے روگ میں اور زیادتی کر دی، تو روگ میں اور روگ بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اگر نیکی کریں گے تو ایک نیکی آپ کو دوسری نیکی کی طرف لے جائے گی۔ جیسے آپ نے حدیث میں سنا کہ سچ بولنا، تم سچ بولنا لازم پکڑو، اختیار کرو، اس لیے کہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ گناہ، اور پھر کہا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف، فجور کی طرف لے جاتی ہے اور وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آپ سچ بولیں گے تو سچائی آپ کو نیکی کی طرف لے جائے گی، ایک نیکی دوسرے کی نیکی کی طرف لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ ہدایت اختیار کی یعنی اچھے اعمال کیے، نیک عمل کیے، شریعت کی پابندی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ نیکیوں کو آواز دیتی ہے، گناہ اور برائیوں کو آواز دیتی ہیں۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، ایک مسئلے کے طور پر انہوں نے یہاں یہ ایک بات بیان کی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان نیکیوں کے ذریعے سے حسنات سے بڑھتا ہے، تو یہاں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ يَتَفَاوَتُ فِي الزِّيَادَةِ بِحَسْبِ بَعْضِ اعتبارات، جو میں نے بیان کرنا چاہا تھا کہ یہ تفاوت اور فرق، اضافہ جو ہمارے ایمان اور نیکیوں کا ہے، یہ کئی اعتبار سے، اس کے الگ الگ اعتبار سے اس کے اندر فرق ہوگا درجات کا۔ کون سی نیکی کرنے سے کتنا بڑھ رہا ہے، کون سی برائی کرنے سے کتنا گھٹ رہا ہے، تو یہ اس کے کئی الگ الگ اعتبارات ہیں۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان فإن الایمان یزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وکثرته، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے عمل کی خوبی کے اعتبار سے، اس کی جنس کے اعتبار سے اور اس کی کثرت کے اعتبار سے۔ تین اعتبار کا ذکر کیا کہ حسن عمل، ایک عمل ہے، اب اچھا عمل ہے، اب اچھے میں بھی درجات ہے نا، ایک فضیلت والا عمل ہے، ایک اس سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، ایک حسن ہے، ایک احسن ہے۔ ہاں، تو درجات کے اعتبار سے، ایک جنس کے اعتبار سے، کبھی کوئی ایک عمل ایک جگہ بہت فضیلت والا ہے اور وہاں اس کے مقابلے میں ترجیح رکھنے والا دوسرا عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نفلی حج کرتا ہے اور ایک بے گھر آدمی کے لیے گھر بنا دیتا ہے،
تو یہاں دو نیکیاں ہیں، دونوں میں سے کون سی نیکی زیادہ فضیلت ہوگی؟ تو جن سے عمل کے اعتبار سے کون سا عمل اختیار کرتا ہے بندہ، اس اعتبار سے اس میں تفاوت اور فرق ہوگا، درجات کی کمی اور بیشی ہوگی۔ اسی طرح کثرت کے اعتبار سے ایک آدمی نے نماز پڑھی 2 رکعت، ایک آدمی نے نماز پڑھی 4 رکعت، تو ظاہری اعتبار سے وہ 4 رکعت والا زیادہ فضیلت والا ہوا نوافل والا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کس کے اندر خشوع خضوع اور دوسرے پہلو سے فضیلت کا پہلو اگر زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2 رکعت والا آگے بڑھ جائے دوسرے اعتبار سے۔ تو کہہ رہے ہیں شیخ ابن عثیمین فَكُلَّمَا كَانَ الْعَمَلُ احسن کانت زیادت الایمان بہ اعظم، تو کہہ رہے ہیں کہ جب عمل جتنا زیادہ احسن، حسن والا، اچھائی والا ہوگا، 3 چیزوں نے کہا کہ حسن عمل، جنس عمل، کثرت عمل۔ تو پہلے کہا کہ جتنا زیادہ احسن ہوگا وہ ایمان کی زیادتی اتنی عظیم ہوگی، اتنے بہتر ہوگی۔ اور حسن عمل کیسے ہوتا ہے؟ عمل میں حسن کہاں سے آتا ہے؟ اخلاص کے اعتبار سے اور متابعت یعنی فرما برداری کے اعتبار سے، اتباع۔ اب ہمارے یہاں اگر کوئی شخص ریاکاری کر رہا ہے تو یہ اخلاص کی ضد ہے۔ اگر شرک اکبر ہے، نماز میں نہیں کر رہا ہے، شرک اکبر دوسرے موقع پہ کر رہا ہے، تو اس کے پورے دین کا اخلاص تباہ ہو گیا، اس کی کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، رات دن وہ سجدے میں پڑا رہے قبول نہیں ہوگا۔ تو اخلاص، پہلے دین کا اخلاص یعنی توحید ہو، دوسرے جس عمل کو کر رہا ہے اس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طلب ہو، ریاکاری، دکھاوا، شہرت پسندی یا دنیا کی کوئی چیز اس نیک عمل کے ذریعے سے مطلوب نہ ہو، یہ ہے اخلاص۔ دوسرا متابعت کا مطلب کیا کہ قرآن حدیث کی پابندی۔ ایک آدمی ذکر اذکار کر رہا ہے کہ بھائی اتنا بڑا جو ہمارا نصاب ہے، اتنی لاکھ مرتبہ ہم فلاں ذکر کریں، ہمارے پیر صاحب نے بتایا ہے، مراقبہ کریں، ہمارے سلسلے کا طریقہ ہے، ہمارے فضائل اعمال میں ہم نے پڑھا کہ اس قسم کا ذکر کریں۔ اب اگر یہ ذکر، یہ عبادت، یہ طریقہ مراقبہ اگر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے، ان لوگوں نے نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ دین میں نئی چیز ہے۔ اس عمل کو آپ اگرچہ کر رہے ہیں لیکن اس میں متابعت نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مردود ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، شرعی عمل، نیکی کا عمل، عبادت کا کام، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو حسن عمل کے لیے اخلاص۔ اب اخلاص میں دیکھیے کہ آپ آدمی غور کریے کہ اخلاص میں، خشوع خضوع میں اور اسی طریقے سے اخلاص کے درجے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ مخلص ہے، کہتے ہیں کہ بہت مخلص ہے، یہ ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر اور دوسروں کے اندر بھی۔ تو اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، جتنا گہرا ہوگا عمل، اتنا زیادہ حسن والا، خوبی والا ہوگا۔ کہا وہ اور رہا جنس عمل، شیخ ابن عثیمین نے کیا کہا کہ عمل کا تفاوت عمل کے حسن سے، اس کی تفصیل گزری، عمل کی جنس سے، تو رہا جنس عمل، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اعمال کی کئی جنس ہوتی ہے، ایک فرض ہے، ایک سنت ہے۔ تو کہا واجب جو ہے یہ مسنون سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی فرض کا عمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سنت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بخاری کی حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جس طرح کا تقرب فرائض کے ذریعے سے اللہ کا حاصل کرتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں شریعت میں جن چیزوں کو فرض کیا، اللہ کے تقرب کی سب سے بڑی عبادتیں وہی ہیں۔ اور بعض نیکیاں دوسری نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ تاکیدی اور دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر یعنی افضل ہیں۔ اور جب تک اطاعت افضل ہوگی تو ایمان کی زیادتی، جب بھی کوئی اطاعت اور نیکی کا کام زیادہ فضیلت والا ہوگا تو اس کے ذریعے سے ایمان کا بڑھنا زیادہ ہوگا۔ جو زیادہ فضیلت والا یا راجح کام آپ کریں گے تو جتنا راجح اور جتنا افضل کام کر رہے ہیں اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا کثرت العمل، عمل کی زیادتی، اس لیے کہ جتنا زیادہ عمل کریں گے ایمان اتنا زیادہ آپ کا بڑھتا جائے گا، اس لیے کہ عمل ایمان میں سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمل کے بڑھنے سے ایمان بڑھے گا۔ یہ شیخ ابن عثیمین کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ تم یہ اس وہم میں نہ پڑنا کہ اطاعت سے مقصود یہاں لا تتوہم ان الطاعۃ المقصودۃ ہونا فی زیادۃ الایمان ہی فعل الحسنات فحسب۔ یہاں ایک اور بھی بات بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کی زیادتی کے لیے ہم نے کہا کہ نیکیوں کا کرنا، صرف نیکیوں کا کرنا ہی یا حسنات کا
انجام دینا ہی ایمان کی زیادتی کے لیے بس نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر گناہوں کا ایمان، احتساب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے چھوڑ دینا بھی شامل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک آدمی گناہ کو چھوڑ رہا ہے، کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ مجھے گناہ کا موقع ملا لیکن میں نے اس لیے اس کو عمل میں نہیں لایا یا اس کا ارتکاب نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اللہ سے ڈر گیا، اس کے عذاب سے ڈر کے میں نے موقع ملنے کے باوجود گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور ثواب کی امید سے اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو یہ بھی اس کے ثواب کا، درجات کی بلندی کا اور ایمان کی زیادتی کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اچھی طریقے سے اسے سمجھیں۔ ایک آدمی کوئی گناہ نہیں کرتا، اگر اس کو گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی اندھا ہے، کوئی آدمی نابینا ہے، اب وہ یہ کہے کہ میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہی نہیں جو اللہ نے دیکھنا حرام کیا ہے، تو یہ خوبی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنی کے اعتبار سے تعریف کی، تو بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر قوت مردانہ نہیں تھی۔ اگر حضرت یحییٰ میں یا کسی انسان میں قوت مردانہ نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھے یا اس ضرورت کی طرف متوجہ نہ ہو، تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو بچ رہا ہے اس کو وہ قابل تعریف نہیں ہوگا۔ قابل تعریف کب ہوگا؟ جب قوت ہو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ پاک دامن تھے، حصور تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر قوت تھی، لیکن نیکی کا جذبہ تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو بے داغ اور انتہائی اعلیٰ رکھا۔ تو ایک آدمی اگر کسی گناہ سے اپنے آپ کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی غرض سے، اللہ کے ڈر سے، ثواب کی امید سے انجام دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی نیکی ہے اور اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کو احتساب، ثواب کی امید کی بنیاد پر گناہوں کو ترک کر دینے سے جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اس میں اس کی شہادت، بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں صاحب مذکرہ نے بڑی پیاری دلیل دی کہ اس بات کی شہادت غار والوں کا جو مشہور واقعہ ہے، اصحاب غار، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، آندھی طوفان آیا، بارش ہوئی، غار کا دہانہ بند ہو گیا، تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ لگا کے، جو جائز وسیلہ ہے، دعا مانگی۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا کہ میں نے جو ہے زنا کو ترک کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ابنت عم، اپنی چچا زاد بہن یا جو بھی رہی ہو، یہاں حدیث میں ہے بنت عم، اپنے بنت عم کے ساتھ زنا کا جو ارادہ کیا تھا اور اس کو مجبور کیا تھا اس کی ضرورت کے بدلے میں، تو بالآخر جب اس نے منع کیا، اللہ کے تقوی کا حوالہ دیا، تو اس نے اس فعل کو کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، زنا نہیں کیا۔ تو اپنے زنا کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر اس نے یہ ترک کیا تھا، تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے زنا نہ کرنے کا حوالہ دے کر دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی گناہ کی قدرت رکھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے ڈر یا اخلاص اور عمل کی بنیاد پر، دین کی پابندی کی بنیاد پر روکتا ہے، تو یہ بھی اس کی نیکی ہے اور ایسا کرنے سے بھی ایمان بڑھے گا۔ چنانچہ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے گناہوں کو ترک کر دینا ایمان میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ یہاں اس سے متعلق 1-2 مسئلے اور بھی ہیں اور آگے کچھ بڑے اہم مسائل ہیں۔ ایک بحث کرتے ہیں کہ ایمان کے سلسلے میں استثناء، اور مسلمانوں کا ایمان میں متفاوت ہونا، جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہوتا جو ایسا کرے، تو ایمان کی نفی سے ہر جگہ یہ مراد نہیں ہوتا کہ اسلام سے انسان خارج ہو گیا۔ یہ امور جو ہیں اور بھی کئی پہلو سے اہمیت کے حامل ہیں، تو آگے کے 2-3 مسائل میں انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ آئندہ دروس میں ہم بعض دیگر ایمان کے احکامات کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔